نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ حضرات اکرام، آیت نمبر 154 جو سورہ بقرہ کی ہے اس کا درس چل رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی 3 قسمیں ہیں اور اس کے مقابلے میں موت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ زندگی ہے کہ جس کو حسی کہتے ہیں، یعنی جو محسوس ہو، اور اس کے مقابلے میں موت حسی جو بظاہر تو معلوم ہو۔ اسی لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ انک میتون و انہم میتون۔ اس مقام پر موت سے حسی موت مراد ہے، جو بظاہر دیکھنے میں آئے اور جسم بے حس اور بے حرکت نظر آئے۔ اور زندگی کی دوسری قسم ہے زندگی حقیقی، جیسے روح کی زندگی کہ وہ جسم سے جدا ہو کر بھی برقرار ہے۔ اس کے مقابلے میں موت کی بھی دوسری قسم ہے موت حقیقی، جیسے کہ قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کونوا ترابا، تم مٹی ہو جاؤ۔ اس دن ان کی روحیں ہی فنا ہو جائیں گی۔ اور زندگی کی تیسری قسم ہے حکمی زندگی۔ حکمی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھنے میں آئے مگر اس پر زندگی کے بہت سے احکام جاری ہوں، جیسے حضرات انبیاء کرام کی وفات، کہ اس پر بہت سے زندگی کے احکام شرعیہ جاری ہیں، مثلا میراث تقسیم نہ ہونا اور ان کی ازواج کا اوروں سے نکاح نہ کرنا وغیرہ، اور کچھ موت کے احکام بھی جاری ہوں کہ جیسے کفن، دفن، نماز جنازہ وغیرہ۔ اور جس طریقے سے کہ شہداء کی موت کہ جس پر بقائے جسم اور عطائے رزق وغیرہ کی زندگی کے احکام جاری، اور دفن و نماز جنازہ موت کے احکام، اس کے مقابل حکمی موت ہے کہ وہ بظاہر زندہ ہو مگر اس پر موت کے احکام جاری ہوں، جیسے کہ مرتد کہ وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے مگر اس کا مال حکماً ملکیت سے نکل چکا اور بیوی اس کی نکاح سے خارج ہو چکی۔ لہذا آیت کریمہ کے اس مقام پر بل احیاء ولکن لا تشعرون میں احیاء سے مراد حیات حکمی ہے، نہ کہ حسی۔ یا یوں کہو کہ نبی اور شہید کی روح جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي امرؤ مقبوض، مگر اس قبضے روح کے باوجود ان کی حیات باقی رہتی ہے۔ لہذا انک میت میں قبضے روح مراد ہے، اور بل احیاء ان میں باقی رہ جانے والی حیات، جیسے کہ شق صدر کے موقع پر آقا علیہ السلام کا دل نکال لیا گیا مگر حیات آپ کی باقی رہی۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ روح کا قبض ہونا یہ موت نہیں بلکہ سبب موت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سبب پایا جائے اور موت نہ آئے۔ حیات اس صفت کا نام ہے جس سے کہ علم و ادراک وغیرہ قائم ہو۔ لہذا حضرات انبیاء کرام، شہداء کرام مقبوض تو ہیں مگر میت نہیں ہیں، اسی لیے بعد وفات ان کے جسم گلتے نہیں کہ روح کا تعلق ان کے اجسام سے قائم رہتا ہے۔ دیکھو
کسی کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے تو سڑتا گلتا نہیں ہے کہ روح کا کچھ تعلق اس ہاتھ سے قائم ہے۔ غرض کہ جس طریقے سے ہماری نیند میں روح سلطانی جسم سے نکل جاتی ہے اور ہم غافل ہو جاتے ہیں، مگر انبیاء کرام کی نیند میں روح سلطانی نکل تو جاتی ہے مگر وہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی نیند پر بعض احکام تو نیند کے طاری ہوتے ہیں، جیسے کہ تبلیغ نہ کرنا، نماز میں امامت نہ فرمانا، اور بعض احکام بیداری کے جاری ہوتے ہیں، جیسے کہ وضو نہ ٹوٹنا، خواب کا وحی الہی ہونا، حتیٰ کہ ان کی خواب سے احکام شرعیہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم پایا تو فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ وہ خواب تھا، لیکن نبی کا خواب، پیغمبر کا خواب وحی الہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری موت میں روح حیوانی جسم سے نکل بھی جاتی ہے اور ہمارا جسم بے جان ہو کر سڑ گل بھی جاتا ہے، مگر حضرات انبیاء کرام کی وفات میں روح حیوانی جسم سے نکل تو جاتی ہے، اسی لیے ان کا دفن، کفن، نماز جنازہ وغیرہ ہو جاتی ہے، مگر وہ جسم بے جان نہیں ہوتے ہیں۔ پرورش روح ان کی باقی رہتی ہے، اسی لیے ان کے اجسام سڑتے گلتے نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں برس کے بعد اگر کھول کر بھی دیکھ لیے جائیں تو وہ ان کے اجسام مبارکہ ویسے کے ویسے ہی قائم رہتے ہیں، ان پر ذرے کے برابر بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، ان پر بہت سے احکام زندگی کے جاری ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی ہے کہ جو بظاہر تو تمہیں نظر نہیں آتی ہے، مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی نگاہیں عطا کی ہیں، جن کو بصارت اور بصیرت دونوں عطا کی ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے اکتساب فیوز و برکات کرتے ہیں۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم اپنی لیے حقیقی بقا چاہتے ہو، اپنی حقیقی روحانی زندگی چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روحوں کے اندر اعلیٰ پرواز ہو، اعلیٰ قسم کی ترقی ہو، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلو اور دین کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کر دو، تو مولا تبارک و تعالیٰ تم کو بھی وہ حیات عطا کر دے گا کہ تم بظاہر تو مردہ نظر آتے ہوگے لیکن حقیقت میں تم زندہ ہوگے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔